السلام علیکم ڈیئر انگلش اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹینسز کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پریزنٹ سمپل ٹینس یا اس کا دوسرا نام بھی ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اس ٹینس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، یعنی اس کی اردو میں پہچان، انگریزی میں کیا پہچان ہے، اس کے علاوہ ٹینس کا سٹرکچر کیا ہے اور یوزج کیا ہے، یعنی استعمالات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اردو میں پہچان کیا ہوگا؟ اس ٹینس میں، پریزنٹ سمپل ٹینس میں، فقرے کے آخر میں ہمیشہ تاہے، تیہے، تیہوں، تاہوں، تیہے وغیرہ آئے گا، جیسے کہ میں اخبار پڑھتا ہوں، وہ چائے پیتی ہے وغیرہ۔ انگریزی میں کیا پہچان ہوگا؟ اس ٹینس میں فعل کی، جسے ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، ورب کی پہلی حالت آئے گی۔ پہلی حالت فرسٹ فارم آف ورب یا بیس فارم آف ورب، فرسٹ فارم آف ورب آئے گی۔ جیسا کہ رائٹ، روٹ، ریٹن، تو رائٹ فرسٹ فارم آف ورب ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر فاعل یعنی سبجیکٹ سنگولر نیم آئے، اس کے علاوہ ہی، شی، اٹ ہو، تو اس کے فوراً بعد ہمیں بیس فارم بما اس یا ای ایس لگانا ہوگی۔ مطلب جہاں بھی سبجیکٹ ہی ہوگا، شی ہوگا، اٹ یا سنگولر نیم، مطلب کسی شخص کا نام وغیرہ یا کسی اینیمل کا نام یا کسی چیز کا نام، تو اس کے فوراً بعد ہم نے بیس فارم کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ضرور کرنا ہوگا، جبکہ جتنے بھی باقی تمام سبجیکٹس ہیں، لائک یو، آئی، وی، دے، اس صورت میں ورب کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ نہیں لگایا جائے گا۔ اب آتے ہیں ٹینس سٹرکچر کی طرف۔ ٹینس سٹرکچر کیا ہے، یعنی اس ٹینس کو ہم کیسے بنائیں گے، اس ٹینس کے سینٹنسز کو کیسے ہم بنائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ۔ تو اس ٹینس میں ہم سبجیکٹ کے فوراً بعد فرسٹ فارم آف ورب اور بیس فارم آف ورب لگائیں گے، اس کے بعد آبجیکٹ ہوگی۔ فار ایگزامپل، آئی ٹیک ٹی، آئی از سبجیکٹ، ٹیک ورب ہے، اینڈ ٹی از آبجیکٹ۔ آئی کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں، ٹیک کو فعل کہتے ہیں، اور ٹی کو مفعول کہتے ہیں۔ اب سادہ جملے ہم بنائیں گے، کیسے بنتے ہیں؟ اسٹرکچر
کے ذریعے ہم سیکھیں گے افرمیٹو سینٹنسز یعنی سادہ جملے. سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر بیس فارم، لیکن اس کی فرسٹ فارم آف ورب ہوگی، اور اس کے بعد آبجیکٹ ہوگی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جب سبجیکٹ ہی، شی، سنگولر نیم جیسے سارا یا کسی لڑکا لڑکی کے نام، اور اس کے علاوہ اٹ، جب بھی یہ سبجیکٹ آئیں گے تو اس کے بیس فارم آف ورب کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ ضرور کیا جائے گا، اور اس کے بعد آبجیکٹ ہوگا. لائک آئی سے ہی ریڈس اے نیوز پیپر اور اے بک. ہی ریڈس اے بک. تو ریڈس سب کے ساتھ، اور ایس یا ای ایس کا اضافہ سب کے ساتھ ہوگا. شی ریڈس اے بک، سارا ریڈس اے بک. اور اس کے علاوہ رین کے ساتھ بھی ہم نے اس لگایا کیونکہ سبجیکٹ اٹ ہے. اٹ رینز، بارش برستی ہے. جبکہ دوسرے سبجیکٹ جتنے بھی باقی سبجیکٹ ہیں لائک آئی، یو، وی، دے، اس کے ورب بیس فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. کراس نشان کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگانی ہے. لائک آئی سے آئی ریڈ اے نیوز پیپر، میں اخبار پڑھتا ہوں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ریڈ بیس فارم ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا. یو ریڈ اے نیوز پیپر، وی ریڈ اے نیوز پیپر، اینڈ دے ریڈ اے نیوز پیپر. اب اس ٹینس میں جب نیگیٹو سینٹنسز بنانے ہوں گے تو اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ نیگیٹو سینٹنسز مین نفی جملے یا منفی جملے جس میں نہیں آتا ہو، کسی چیز کی نفی کی جائے، اسے نیگیٹو سینٹنس کہتے ہیں. سب سے پہلے وہی سبجیکٹ ہوگا. سبجیکٹ کے فوراً بعد ہم نے ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ لگانی ہے. پھر بیس فارم ہوگا، بیس فارم آف ورب، اور پھر آبجیکٹ. یہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جب سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر نیم ہو تو اس کے ساتھ ڈز ناٹ لگایا جائے گا، اور بیس فارم آف ورب کے ساتھ ہم نے افرمیٹو سینٹنسز میں جو ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا تھا وہ یہاں پر نہیں کریں گے، اسے ہم ختم کریں گے. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہی ڈز ناٹ ریڈ، تو ریڈز کی جگہ ہم نے یہاں پر سمپل ریڈ لکھا، اور ریڈ سے پہلے ہم نے ڈز ناٹ لکھا. تو یہی سٹرکچر ہے کہ ہی ڈز ناٹ ریڈ اے بک. اسی طرح شی ڈز ناٹ ریڈ اے بک، سارا ڈز ناٹ ریڈ اے بک، ایلیس ڈز ناٹ ریڈ اے بک. اس ٹینس کے انٹراگیٹو سینٹنسز ہم کیسے بنائیں گے؟ سوالیہ جملے ہم جیسے کہتے ہیں. سوالیہ جملے کیا ہے؟ اس میں ہم
کسی سے سوال پوچھتے ہیں یا سوالیہ انداز میں ہم جو سینٹنسز بنائیں گے اسے سوالیہ کہتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں پوچھنا. اسٹرکچر کیا ہے کہ وہی سبجیکٹ فرسٹ فارم آف ورب آبجیکٹ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ڈو یا ڈز لگانا ہے. ڈو اور ڈز کہاں لگیں گے؟ جتنے بھی سبجیکٹ ہے ہی شی اٹ سنگولر میں، تو اس سے پہلے ہم نے ڈز لگانا ہے. لائک ایلیس ریڈ اے بک، تو ایلیس سے پہلے ہم نے ڈز لگانا ہے. ڈز ایلیس ریڈ اے بک. یاد رکھے کہ ان سینٹنس میں آخر میں سائن آف انٹروگیشن ضرور لگانا ہے. ہر سوالیہ سینٹنس کے بعد ہم نے سوالیہ نشان ضرور لگانا ہے، جسے ہم سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں. ڈز ایلیس ریڈ اے بک؟ ڈز ہی ریڈ اے بک؟ ڈز شی ریڈ اے بک؟ ڈو ہم کہاں لگائیں گے؟ ڈو وی، آئی، دے، یو. ان سبجیکٹ کے ساتھ سے پہلے، یعنی ان سبجیکٹ سے پہلے ہم نے ڈو لگانا ہے. لائک ڈو وی ریڈ اے بک؟ ڈو آئی ریڈ اے بک؟ ڈو دے ریڈ اے بک؟ یوزیج آف پریزنٹ سمپل ٹینس. پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال ہم کریں گے، لیکن کہاں پر اس کا استعمال کریں گے یا ہوگا اس کا استعمال؟ ہمیں پتا ہے کہ پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے کہاں پر؟ پریزنٹ سمپل ٹینس is used to express habits. عادات کے اظہار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. لائک I say I get up early in the morning. I say my prayer 5 times a day. جس چیز کو ہم ریگولر بیسس پہ کریں، ٹائم اینڈ اگین کریں، تو ہماری عادت بن جاتی ہے. ہم ہر صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جنرل ٹروتھ، عالمگیر سچائی کے لیے بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں. لائک میں کہتا ہوں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. The sun rises in the east. یا سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. The sun sets in the west. Rise کی جگہ ہم نے rises لکھا اور sit کی جگہ ہم نے sets لکھا، کیونکہ sun یہاں پر سنگولر نیم ہے. اس کے علاوہ ہم اسے مقررہ انتظامات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹو ایکسپریس فکسڈ ارینجمنٹ، مقررہ انتظامات کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں. لائک I say 9 بجے پلے شروع ہوتی ہے. The play begins at 9 o'clock. مزید یہ اخبار کی زبان بھی ہے. پریزنٹ سمپل ٹینس کو ہم اخبار کے کیپشن جو سرخیاں ہوتی ہے وہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں. کبھی انگریزی کا اخبار اٹھائیے تو
آپ جتنے بھی کیپشن یا سرخیاں ہیں تو وہاں پر آلموسٹ پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آئی سے بابر اعظم hits another 50. Pakistan signs a pact with China. So that's it.